Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine. Welcome to Elite Scholar Academy. In today's lecture, we are going to study 10th class, chapter number 3, Digital Globalization Transforming the English Language, paragraph number 9 and 10. Students, by the end of this lecture, you will be able to understand every line in easy Urdu, along with the complete translation, simple explanation, important vocabulary with synonyms, and the key exam points that can help you score better in your board exams. So stay with me until the end of the lecture because I will explain each and everything step by step in a very simple and easy wording. Before we begin, let's recite Durud Pak once time. لاکھوں کروڑوں درود ہوں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر. اسٹوڈینٹس، چیپٹر نمبر 3 اور پیراگراف نمبر 9 جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. لیٹس اسٹارٹ. ڈسپائٹ دیز کنسرنس، ڈسپائٹ کے باوجود، دیز کنسرنس ان خدشات کے باوجود، دا انفلوئنس اثر آف ڈیجیٹل گلوبلائزیشن، ڈیجیٹل عالمگیریت کا آن انگلش پر از ناٹ انٹائرلی نیگیٹو، مکمل طور پر منفی نہیں ہے. یعنی ان خدشات کے باوجود انگریزی زبان پر ڈیجیٹل عالمگیریت کا اثر مکمل طور پر منفی نہیں ہے. ان فیکٹ، حقیقت میں، اٹ ہیز کریٹڈ، اس نے پیدا کیا ہے، اے مور انکلوسیو، ایک زیادہ جامع اینڈ اور ڈائیورس، متنوع لنگوسٹک لینڈسکیپ، لنگوسٹک لسانی لینڈسکیپ ماحول. تو در حقیقت اس نے ایک زیادہ جامع اور متنوع لسانی ماحول پیدا کیا ہے. نیو فارمز آف انگلش reflects the voices of the people from different culture and linguistic backgrounds. نیو فارمز، نئی شکلیں، آف انگلش، انگریزی کی، ریفلیکٹ، عکاسی کرتی ہیں، دا وائسز، آوازوں کو، آف پیپل، لوگوں کی، فرام ڈفرینٹ، مختلف، کلچرل، ثقافتی اینڈ لنگوسٹک اور لسانی بیک گراؤنڈز، پس منظر. انگریزی کی نئی شکلیں مختلف ثقافتی اور لسانی پس منظر رکھنے والے لوگوں کی آوازوں کی عکاسی کرتی ہیں. ویدر اٹس Ghanaian YouTuber mixing local proverbs with English, or a Filipino blogger writing in Taglish, or a Pakistani YouTuber giving the blend of Urdu to English, digital spaces have allowed English to become a truly global language. Whether it's اگرچہ چاہے Ghanaian YouTuber means ایک یہ کنٹری کا نام ہے غانا. سو جو غانا کا یوٹیوبر ہوگا وہ غانین یوٹیوبر کہلائے گا. مکسنگ، ملا کر، لوکل پرووربس، مقامی کہاوتوں کو، ود انگلش، انگریزی کے ساتھ. اور یہاں فلپینو بلاگر، ایک فلپائنی جو بلاگر ہے، رائٹنگ ان ٹیگلش میں لکھ رہا ہو. اور پاکستانی یوٹیوبر یا ایک پاکستانی یوٹیوبر گیونگ دا بلینڈ، امتزاج پیش کر رہا ہو، ملاپ پیش کر رہا ہو، آف اردو ٹو انگلش، اردو اور انگریزی کا. ڈیجیٹل اسپیسیز، ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمز ہیں، ہیو الاؤڈ، اس نے بنا دیا ہے، اس نے موقع دیا ہے، انگلش ٹو بیکم، انگریزی کو بننے کے لیے، ٹرولی گلوبل لینگویج، ایک حقیقی عالمی زبان. اس کو بعد محاورہ دیکھتے ہیں. چاہے کوئی غانین یوٹیوبر انگریزی کے ساتھ مقامی کہاوتوں کو ملا کر بول رہا ہو، کوئی فلپائنی بلاگر ٹیگلش میں لکھ رہا ہو، یا کوئی پاکستانی یوٹیوبر اردو اور انگریزی کا ملاپ پیش کر رہا ہو، امتزاج پیش کر رہا ہو، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے انگریزی کو ایک حقیقی عالمی زبان بنا دیا ہے. shaped by its users rather than confined by rigid rules. شیپ تشکیل پاتی ہے بائی کے ذریعے، اٹس یوزر، اس کے استعمال کرنے والے، رادر دین کے بجائے، کنفائنڈ محدود،
by rigid rules, سخت قوانین و ضوابط کے ساتھ. اب یہ زبان سخت قواعد و ضوابط تک محدود رہنے کے بجائے اپنے استعمال کرنے والوں کے ذریعے تشکیل پا رہی ہے. So here are the synonyms along with words meaning: concerns, خدشات, various fears, apprehensions, inclusive, جامع, comprehensive, all inclusive, welcoming, diverse, متنوع, varied, different, assorted. Linguistic, لسانی, language related, verbal, communicative, reflect, عکاسی کرنا, represent, show, express. Proverbs, کہاوتیں, saying, maxims, adages, confined, restricted, limited, enclosed. So here is the paragraph number 9. Let's move towards the paragraph number 10. The digital globalization has had a profound impact on the English language. The digital globalization, digital عالمگیریت, has had, اس نے ڈالا ہے a profound impact, ایک گہرا اثر on the English language, انگریزی زبان پر. ڈیجیٹل عالمگیریت نے انگریزی زبان پر گہرا اثر ڈالا ہے. It has expanded vocabulary, اس نے expanded vocabulary, جو الفاظ تھے, ذخیرہ الفاظ تھے, اس کو وسعت دی ہے, اس کو بڑھایا ہے. loosened grammar rules, اور قواعد زبان کے اصول تھے اس میں نرمی پیدا کی ہے. اینڈ اور انٹروڈیوسڈ, متعارف کروائے ہیں, ہائبرڈ فارمز, مخلوط شکلیں, آف کمیونیکیشن, ابلاغ کی, دیٹ ریفلیکٹس, جو عکاسی کرتی ہیں گلوبل ڈائیورسٹی, عالمی تنوع کا. اس نے انگریزی کے ذخیرہ الفاظ کو وسعت دی, قواعد و زبان کے اصول میں نرمی پیدا کی, اور ابلاغ کی ایسی مخلوط شکلیں متعارف کروائیں جو عالمی تنوع کی عکاسی کرتی ہیں. While there are concerns about the loss of linguistic purity and the dominance of the English over the language, the overall effect is one of the growth, change and adaptation. While اگرچہ there are موجود ہیں concerns, خدشات, about the loss of, کے بارے میں, خاتمے کے بارے میں, لنگوسٹک پیورٹی, لسانی خالصیت کے بارے میں, اینڈ اور دا ڈومیننس آف انگلش, انگریزی کے غلبے کی, اوور ادر لینگویجز, دوسری زبانوں پر. دا اوور آل افیکٹ, مجموعی اثر جو ہے, از ون آف کی صورت میں ہے, گروتھ, ترقی, چینج, تبدیلی, اینڈ ایڈیپٹیشن, اور مطابقت کے بارے میں. محاورہ دیکھتے ہیں. اگرچہ لسانی خالصیت کے خاتمے اور دوسری زبانوں پر انگریزی کے غلبے کے بارے میں خدشات موجود ہیں, لیکن مجموعی طور پر اس کے اثرات ترقی, تبدیلی اور مطابقت کی صورت میں سامنے آئے ہیں. As digital technology continues to evolve, so too will the English language, adapting to meet the needs of its global speakers in creative and unexpected ways. As جیسے جیسے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کنٹینیو ٹو ایوالو, ارتقا کرتی رہے گی, ترقی کرتی رہے گی, سو ٹو ویسے ہی دا انگلش لینگویج, انگریزی زبان, اڈیپٹنگ, خود کو ڈھالتی ہوئی, ٹو میٹ, پوری کرنے کے لیے, دا نیڈس, ضروریات کو, آف گلوبل اسپیکر, دنیا بھر کے اپنے بولنے والوں کی, ان کریٹو, تخلیق میں, اینڈ ان ایکسپیکٹڈ ویز, اور غیر متوقع طریقوں سے. جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرتی رہے گی ویسے ہی انگریزی زبان بھی ارتقا کرتی رہے گی, یعنی وہ بھی ترقی کرتی رہے گی, اور دنیا بھر کے اپنے بولنے والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خود کو تخلیقی اور غیر متوقع طریقوں سے ڈھالتی رہے گی. So this is the paragraph number 10. Let's see the words meaning along with synonyms. Profound, گہرا, deep, significant, far-reaching, expanded, وسعی, increased, enlarged, extended, hybrid, مخلوط, mixed, combined, blended, diversity, تنوع, variety, multiplicity, range. Linguistic, لسانی, language related, verbal, communicative, dominance, غلبہ, supremacy, control, authority, adaptation, موافقت, مطابقت, adjustment, modification and accommodation. So here is the paragraph number 10, that is the end of the chapter.
آلسو آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو جو ہے اس پیراگراف نمبر 10 کی سمجھ آ گئی ہوگی، اینڈ آئی آلسو ہوپ دیٹ کہ آپ کو پورے کا پورا چیپٹر جو ہے اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ انشاءاللہ جو ہمارا لیکچر ہوگا ہم اس کے کویشچن آنسرز کو دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے کویشچن آنسرز کو آسان بنایا جائے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو اور ایزی ٹو ریممبر ہو. سو پلیز آپ لوگ بھی اگر ہمارے لیکچرز کو آپ پسند آ رہے ہیں کائنڈلی شیئر اٹ ود ادر پیپلز، اور لائک کریں اور ان کو جو ہے کوشش کریں کہ جو سبق آپ کو ڈیلی بیس پہ ہم لوگ لیکچر دے رہے ہیں اس کو یاد کریں، اور آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو میں آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.